حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ سن رہے تھے، بارگاہ میں آئے، قبول کیا اسلام قبول کرا، سرکار کی نشانی دیکھی، پہلے 2 نشانیاں ہو گئی تھی، صدقہ ہدیہ، ٹھیک ہے، تیسری نشانی تھی مہر نبوت کو دیکھنا۔ مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے کہ تیسری نشانی میں دیکھ لوں تو کلمہ پڑھنے آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، صادق امین ہے، سچے نبی ہے یہ، مگر کیا کرے، چادر مبارک ہے، کیسے نظر آئے، مہر نبوت کیسے نظر آئے؟ مگر وہ جن کے غلام روشن ضمیر ہوتے ہیں انہوں نے جان لیا کہ سلمان کے دل میں کیا خیال ہے، یہ کیوں بار بار اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، کیوں کھڑا رہتا ہے، کیوں آتا ہے، کیوں جاتا ہے، کیوں کبھی دائیں کبھی بائیں، کیوں کبھی اوپر دیکھتا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہے، عکس ہے، اسی کو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو سرکار سمجھ گئے، مگر کیا ہے، سرکار ہے، آزماتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو رلاتے ہیں، یوں ہی وہ آزماتے ہیں، تو آزماتے ہیں، سرکار جانتے، مگر ایک دن آیا، زیادہ لمحات نہ گزرے، سرکار نے خود ہی زیارت کروا دی۔ جب نیت سچی ہو تو پھر دیدار ہو ہی جاتا ہے، صداقت اگر دل میں ہو، عدل اگر ذہن میں ہو، آنکھوں میں حیا ہو تو پھر اس کا دیدار ہو جاتا ہے۔ تو سلمان فارسی جب دیدار کر لیا تو پھر کیا تھا، اسی نیت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں گویا کہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان، مگر مسلمان ہوتے ہی چونکہ وہ فارس کے تھے، فارسی زبان آتی تھی، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہوا اور فارسی میں ہوا، سلمان فارسی نے کیا۔ فارس سے آئے تھے، فارسی آتی تھی، عربی نہیں آتی تھی۔ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، پڑھا دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ رسول۔ لیکن اب سلمان فارسی نبی کی شان میں نعت پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں، مگر وہ فرسین میں کہہ رہے ہیں۔ صحابہ ہے، عربی ہے، صحابہ مکے والے ہیں یا مدینے والے، ظاہری طور پہ انہیں کچھ فارسی نہیں آتا۔ کہا ایسے آدمی کا انتخاب کرو جسے عربی بھی آتا ہو، فارسی بھی آتا ہو، دونوں آتا ہو، تاکہ جب یہ پڑھے تو ترجمہ ہو جائے، اس کا مطلب سمجھا دے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، لوگ بھی سن لے۔ انتخاب کیا گیا تو ایک یہودی تھا جسے دونوں زبانیں آتی تھی، عربی بھی فارسی بھی، اسے بلایا، کہا جو بھی یہ بھائی کہے آپ اس کا ترجمہ کریں، بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے کہیے۔ اب حضرت سلمان فارسی حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کی ثنا کر رہے ہیں، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ تو تھا یہودی اور ساتھ میں یہودیوں کی مذمت کر رہے ہیں، یہودیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور خود یہودی تھا ترجمہ کرنے والا۔ تو اس نے کیا کیا، جو سلمان فارسی جو کہتے تھے وہ نہیں کیا، اس کے الٹا کر دیا، یار یہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہے، محمد ہے، یہ تو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ آپ کو فارسی زبان میں گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ۔ اس نے الٹا بولا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا یہ فارس کا رہنے والا، میں نے اس کا کیا بگاڑا کہ مجھے برا بھلا کہے گا؟ میں نے یہاں والوں کا نہیں بگاڑا تو وہاں والوں کا کیسے بگاڑوں گا؟ میں نے جب کیا نہیں تو یہ برا کہنے والا کون ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس فارسی کا ترجمہ کیا۔ سلمان فارسی کی نعت کا ترجمہ عربی میں رسول پاک نے ارشاد فرمانا شروع کر دیا، اور اس بزم میں روح الامین جبرائیل تشریف لائے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل جاؤ، آج میرا محبوب کا سچا غلام سلمان میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، ثنا کر رہا ہے، تم بتا دو انہیں جا کر عربی فصیح زبان میں رسول پاک اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ شان ہوگی بھائی، کیا شان ہے۔ تو اب جب ترجمہ کیا سرکار نے تو وہ جو یہودی کیا کھوکھلا کھوکھلا ہو گیا، ارے جب آپ کو ترجمہ آتا تھا تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی، ترجمہ نہیں کرنے کی کیا ضرورت تھی، اگر اے محمد آپ کو آتا تو ہے پھر کھوٹا مجھے، اب اسے پتا ہے میں نے غلط بولا، اب وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ ٹوٹ پڑے اور چکنا چور ہو جائے۔ لیکن رحمت عالم کی بارگاہ تھی، ادھر جبرائیل آئے، اس طرح حضرت سلمان فارسی نے جو پڑھا سرکار کی ساتھ میں اور یہودیوں اور دشمنوں کی مذمت میں، سرکار نے خود ہی وہ تو کر دیا، لیکن
اب سرکار دو عالم کی خواہش ہوئی کہ سلمان فارسی کو عربی سکھا دی جائے. فارسی میں تو نہ پڑھ ہی رہے, فارس کے تو آئی, اب آ گئے ہیں دامن میں, اب انہیں عربی سکھا دی جائے. جبرائیل موجود تھے, کہاں جبرائیل؟ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل انہیں عربی سکھا دو. غلاموں کی شان دیکھو ذرا, آقا کتنا دھیان رکھتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں, ہے نا. کہاں انہیں اے جبرائیل, جبرائیل کو کہاں جا رہا ہے, اور پھر رسول پاک کہہ رہے ہیں انہیں سکھا دو عربی, عربی سکھا دو انہیں. اب جبرائیل بھی تو غلام ہے رسول کے. کہاں آقا آپ کے ہوتے ہوئے میں سکھاؤں؟ سارے معلم الکائنات تو آپ ہیں مدرس, سارا علم تو آپ سے ہے, سارا فیض کا منبع آپ سے, اور آپ کے ہوتے ہوئے میں. سرکار نے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آنکھیں بند کر لو, منہ کھول لو. آنکھ بند کر دو, کوئی لیسن نہیں ہوا, کوئی ان کا پارٹ نہیں لیا گیا کہ روز 1 گھنٹے آ جانا سکھا دیں گے. کرامت اور معجزے سے کام لیا گیا, عنایت اور شفقت سے کام لیا گیا. کہاں آنکھیں بند کر دو, منہ کھول لو. سلمان فارسی نے آنکھیں بند کی, منہ کھولا تو میرے آقا نے لعاب دہن ڈال دیا. لعاب دہن ڈالنا تھا, فصیح بالکل عربی جیسا, عربی حضرت سلمان فارسی بولنے لگے جیسے عرب ہی کے ہو, فصیح زبان میں. ایک لعاب دہن سلمان فارسی کے منہ میں کیا گیا, سرکار کا کیا شان ہو گئے, عربی بھی آ گیا, علم بھی آ گیا, اور ساتھ میں رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت بھی آ گئی. اہل بیت کی محبت اور غلام, اسی لیے تو بات تک آپ آخر تک اہل بیت کے غلام رہے, مولا علی کے غلام رہے, حسنین کریمین کے. تو آپ محبت بھی آ گئی, ایمان بھی آ گیا, علم بھی آ گیا, عربی زبان بھی آ گئی. پھر تو کیا شان تھی. من میں آتا تو عربی میں نعت پڑھتے, من میں آتا تو فارسی میں نعت پڑھتے. کہا جتنی زبان میں آئے گا اتنی زبان میں ہم نبی کی چرچا کریں گے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور ان کا مسلک تھا, ان کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. پڑھتے جا رہے ہو, یہودی تو بھاگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو, یہاں تو جبرائیل بھی آ گئے ہیں. لیکن بھاگتے بھاگتے ابھی قدم اٹھانا چاہا, چونکہ جبرائیل کا آواز آیا جبرائیل سکھا دو, تو ٹھہر گیا, اٹھا اور ٹھہر گیا, پلٹا, رکا اور کہنے لگا اے محمد, ابھی تک تو میں آپ پر بہتان لگاتا تھا, تہمت لگاتا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے ہیں معاذ اللہ, ایسے ہے ویسے کھوٹا کھوٹا بولتے ہیں, جبرائیل آتے ہیں یار. لیکن اب آج اس بزم میں میرا دل گواہی دیتا ہے, میرا ذہن گواہی دیتے کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں. جو کچھ ہوا بہتان ہوا, مجھے معاف کر دے, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ صحیح کہتے ہیں کہ جبرائیل آتے ہیں, آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہی آتے ہیں, آپ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے. میں خود گواہی دیتا ہوں اور میں خود کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں. وہ یہودی بھی سلمان فارسی کی بدولت مسلمان ہو گئے. کیا فیضان ہے نبی کی نعت کا, نبی کے عشق کا, ان کے مقام مرتبے کا. تھا یہودی, پہلے بہتان لگایا کرتا تھا, مگر جب آ گیا محفل پاک میں اور یہ انداز دیکھا, سارا اندر سے جو کچھ تھا نکل گیا, محبت آ گئی, ایمان آ گیا, کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. کیا شان ہے. وہ بھی عربی بھی آتی تھی, انہیں بھی فارسی بھی آتی تھی. پھر تو کیا تھا, پھر تو اور نبی کا گھن اور عام ہونے لگا, سان عام. لیکن چونکہ اب سلمان فارسی غلام تھے, غلام تھے, کسی یہودی کے غلام تھے, غلامی کرتے تھے. وہاں سے وقت ملتا تھا سرکار کے دربار میں آتے تھے. میرے آقا نے فرمایا سلمان کب تک غلامی کرتے رہو گے, غلامی سے آزاد ہو جاؤ. غلامی کب تک کرتے رہو گے, جو میرا غلام ہو جائے پھر وہ کسی کا غلام. گویا کہ وہ گئے سلمان فارسی اور اپنے آقا کو صاف صاف کہہ دیا, یہودی تھا, کہ بھائی تیری غلامی سے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں, بول کیا قیمت ہے. اس نے کہا 300 باغ کھجور کے اور ایک بھی درخت ضائع نہ ہونا چاہیے, فصل خرد یعنی کہ ضائع نہ ہونی چاہیے. 300 درخت, ایک باغ ہو جس میں 300 درخت ہو کھجور کے, ایک ایسا باغ, اور ساتھ میں چاندی اور 4000 درہم, اس میں بھی چاندی کی بھی قید لگائی اس نے کہ اتنا ہونا چاہیے. اب وہ غلام حضرت سلمان فارسی کہاں سے لاتے 300 باغ, مگر جانتے تھے جس نے کلمہ پڑھایا ہے وہ سارا انتظام کرنا جانتا ہے. جب انہوں نے کہا ہے کہ غلامی کب تک کرتے رہو گے, تو غلامی سے آزاد کا سبب اور راستہ بھی وہی نکالے. آئے یا رسول اللہ علیہ السلام, میرا آقا جو یہودی ہے وہ یہ کہتا ہے,
اچھا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، اس بھائی کی مدد کرو، 300 درخت لگاؤ، اور جب 300 درخت لا چکو تو مجھے وہ پتہ کر دینا، میں خود آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام حضور کے اس فرمان پہ سلمان کے باغ کی مدد کرنے لگے، درخت لانے لگے، کرنے لگے، اس میں کام کرنے لگے۔ جب سارا ہو گیا حضور کو خبر دی، سرکار خود تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے، ایک بھی ضائع نہ ہوا، اور چند ہی لمحوں میں گویا کہ وہ تیار ہو گیا، تیار۔ کہا سلمان اور کیا تھا، کہاں وہ چاندی کا معاملہ 4000 درہم، پر ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گا۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص نے پیش کیا، کسی نے، سرکار نے کہا سلمان ادھر آؤ، جاؤ اسے لے جاؤ، ایک انڈے جتنا تھا چاندی کا، کاجلے سے لے جاؤ اور کہہ دو کہ یہ ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہوگا، اس سے کچھ جو اس کی جو رقم ہے طے اس سے نہیں ادا ہوگی، وہ اسے قبول تولے گا تو ماپ برابر نہیں نکلے گا، یہ تو کم ہے اور چاہیے گویا کہ۔ سرکار نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ غلاموں کا بھلا دیکھیے، سچا عاشق ہو تو سرکار خود دھیان رکھتے ہیں۔ ارے ہم تمہارے جیسے گناہگار عاشقوں کا دھیان رکھتے ہیں، تو پھر سچے ہو تو پھر اس کی بات ہی کیا ہو، وہ جو کہہ دے پھر وہ ہو جاتا ہے۔ سچے غلاموں کی شان یہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، سلمان فارسی کو کہا جاؤ جاؤ ہو جائے گا۔ یہ گئے اور کہا لو بھائی، اس کو آقا کو کہا کہ یہ 300 درخت یہ ہے، جا کے دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے، پر چاندی کہاں، یہ لو۔ کہا یہ تو کم ہے، کہا تولو تو صحیح، ماپ تو کرو۔ ماپ واپ کیا گیا تو بالکل برابر نکلا۔ اس نے کہا مرتا کیا نہیں کرتا، پہلے اس نے کہہ دیا تھا یہ چاہیے، سب مل گیا۔ کہا ٹھیک ہے بھائی تیرے کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے اس یہودی مالک نے آزاد کر دیا، اسے چاندی بھی مل گئی، درہم بھی جو تھا اس میں نکل گیا، 300 درخت تھا وہ بھی نکل گیا۔ آقا خوش ہو گئے، ایسے جیسے حضرت بلال کو آزاد کیا، ادھر سلمان فارسی کو بھی میں نے آزاد کیا۔ یہ وہ رسول ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ یہ جان، ان کی چاہت کیا ہے، میرے امتی دنیا میں بھی آزاد رہے، آخرت میں بھی آزاد رہے، دنیا میں نفاق سے آزاد رہے، منافقت اور کفر سے آزاد رہے، اور آخرت میں جہنم سے آزاد رہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سچے مومن بن جائے، سچے غلام بن جائے۔ پھر آقا کا کرم دیکھو، آزاد ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کا رتبہ مقام بلند ہو گیا، غلامی کرتے رہے، سیرت پاک جاری ہے۔ مگر پھر میں چونکہ دین آ رہے، ایام ہیں، لنگر امام ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیارے یہ نسبت کا معاملہ ہے۔ سلمان فارسی ہو رضی اللہ تعالیٰ، مکہ ہو، مدینہ ہو، اہل بیت ہو، یہ لنگر ہو، کھیر کنڈے کی نیاز ہو، نسبت ہی معاملہ ہے۔ یہ نسبت میں کوئی حوالہ نہیں دیکھا جاتا، کوئی شک نہیں ڈالا جاتا۔ نسبت ایسی چیز ہے جو ایمان نسبت کی طرف بلاتا ہے، محبت نسبت دیکھتی ہے کہ یہ نسبت ہے، اور نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، نسبت سے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بھائی یہاں نماز پڑھو اور مکے میں پڑھو، یہاں ایک نیکی، مکے میں 1,00,000 کیا ہے، نسبت ہے نا۔ مکے میں آ گئے، مدینے میں ایک نیکی کا ثواب 50,000، کیوں بھائی یہاں نہیں، نسبت ہے، نسبت کا معاملہ ہے، سارا معاملہ نسبت پر ہے۔